الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں زندگی کی اور اس دنیا کی حقیقت بتائی ہے، اس کا نقشہ دکھلایا ہے. یہ زندگی ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب تک آدمی کسی کی حقیقت تک نہ پہنچے تو فیصلے زندگی کے ٹھیک نہیں ہو سکتے، ترجیحات کا تعین ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے زندگی کا ایک نقشہ دکھایا ہے، یہ ہے کیا، اور فرمایا کہ یہ سچ ہے. قرآن کے یہ الفاظ بتا رہے، اس انداز سے اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ حقیقت ایسی ہی ہے. لعب ولہو، کھیل تماشا ہے، یہ زیب و زینت ہے، تفاخر ہے ایک دوسرے پہ، اور تکاثر ہے کہ اور بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے. یعنی زندگی چار مختلف ادوار کا نام ہے، چار مختلف ادوار کا نام ہے، اور ہر دور میں ان چاروں میں سے ایک چیز بڑی غالب ہوتی ہے. ایک تو وہ بچپنا ہے نا، جس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، کہ پیدا ہوا، اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، اس کی عقل بھی کام نہیں کر رہی ہوتی، ہاتھ پاؤں اعضاء ہوتے ہیں لیکن اپنے نفع کی چیز نہ اٹھا سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے. ہاں، اللہ نے اپنے قدرت سے اسے ایک چیز سکھائی ہے کہ ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے کھینچنا ہے، بس. لیکن جب اس کی زندگی کے چوتھا یا پانچواں سال ہوتا ہے تو اب اس کا ایک دور شروع ہوتا ہے، لعب ولہو. اب وہ کھیل کود اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. نہ اسے کھانے کی فکر ہے، نہ اسے زیب و زینت کی فکر ہے، نہ اسے لباس پوشاک کی فکر ہے، نہ اسے بناؤ سنگھار کی فکر ہے. اس کی پوری کائنات اس کی گڑیا ہے، اس کے کھلونے ہیں، اس کے کھیل کا سامان ہے. وہ چھین لیا جائے یوں لگتا ہے اس کی کائنات اس سے چھین لی گئی. یہ ایک دور آتا ہے لعب ولہو. ویسے یہ دور تو ویسی کھلنڈروں کا دور ہے، ہر عمر میں لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عمر کے اندر کھیل غالب ہوتی ہے، اور یہی اس بچے کی زندگی کا محور اور مرکزی زندگی کا نقطہ ہوتا ہے. پھر ایک دور آتا ہے وزینہ، زیب و زینت. اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ابا کہاں سے لائیں گے، کتنا پیسہ لگے گا، کیسے یہ چیز پوری ہوگی. وہ کہتا نہیں، یہ چیز ایسی اچھی ہونی چاہیے. زیب و زینت کی فکر اسے کھائی جا رہی ہوتی. پھر ایک دور شروع ہوتا ہے جب اس کی جیب میں کچھ پیسے آتے ہیں،
کچھ عہدہ ملتا ہے، کچھ عقل میں پختگی آتی ہے، کچھ تعلقات بڑھتے ہیں، تفاخر، اپنے ہم حسروں میں نمایاں رہنا چاہتا ہے، وہ فخر کرتا ہے اپنے عہدے پہ، اپنی نسبت پہ، اپنی قوم پہ، اپنی برادری پہ، اپنے عہدوں پر، اپنے وسائل پر فخر کر رہا ہو۔ پھر چوتھا دور آتا ہے وتکاثر، کثرت، حرص مال کی۔ یہ ایسی مرض ہے کہ یہ موت تک ساتھ چمٹی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدمی بوڑھا تو ہو جاتا ہے، اعصاب تو کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی حرص و ہوس اور جوان ہو جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور ہو جائے یہ حرص اسے ایسے غافل رکھتی ہے کہ ہوش تب آتا ہے جب قبر میں پہنچتا ہے۔ یہ بیماری اور یہ مرض موت تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو لہو لعب کا دور، زیب و زینت کا دور، تفاخر کا دور، تکاثر کا دور، یہ چار دور ہیں زندگی کا، یہ ایک زندگی ہے۔ فرمایا ان کی حقیقت کیا ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اس کی مثال اس میںھ کی سی ہے، اس بارش کی سی ہے کہ جیسے بارش کے اس موقع پہ کاشتکار کو اپنی کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے، پھر وہ سوکھنے لگتی ہے، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، جوان ہوتا ہے، میں ایسا اور میں ویسا، اور یہ نام کمایا اور وہ اسٹیٹس حاصل کیا، پھر موت آ جاتی ہے، پھر جنازہ ہوتا ہے، پھر دنیا قبر میں چھوڑ کے آتی ہے، اور ایک دن ہوتا ہے دنیا کی زبانوں سے یہ غائب ہو جاتا ہے، کوئی تھا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ تو اس زندگی کی حقیقت ہے۔ فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے جس پر تم نے اپنی ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، جسے تم نے اپنی زندگی کا محور اور مرکز اور مقصد بنا رکھا ہے۔ یہ تو ایک وسیلہ ہے، یہ تو ایک گزرگاہ ہے، یہ تو ایک راستہ ہے۔ حقیقت میں تو یہ ایک وسیلہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو آگے ہے بھائی، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، جنت اور اللہ کی رضا مل جائے، یہ میرا مقصد ہے۔ ساری زندگی اس راستے پہ، اس گزرگاہ کے لیے تعجب ہے انسان کی عقل پہ کہ اس نے گزرگاہ کو مقصد بنا لیا اور اسی کو عزت ذلت کا معیار بنا لیا، اسی کو عزت ذلت کا پیمانہ بنا لیا۔ یہ تو راستہ اور گزرگاہ ہے، مقصد کیا تھا؟ فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع، یہ دھوکہ ہے۔ اصل تو آگے ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس راستے، اس گزرگاہ سے گزر کر جب تم آگے جا رہے ہو، جو ایک زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو کامل زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو 100 سال کی نہیں، 1000 سال کی نہیں، لاکھ اور کروڑ سال کی نہیں، لا منتہا، جس کی کوئی انتہا نہیں، زندگی تو وہ ہے
اب کوئی آدمی اس محدود زندگی کے لیے زندگی گزارے اور ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائے، بتاؤ عقل مند کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس واعظم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں اور دور اندیش، سمجھدار، روشن خیال، دور اندیش قسم کے لوگ ہیں کون؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر کوئی آدمی نظر مانے کہ میں چند عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا، میں عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، تو اب عقل مندوں کا معیار کیا ہے؟ کیسے تلاش کرے گا عقل مند لوگوں کو؟ اس لیے کہ اب تو ہر آدمی اپنے آپ کو عقل کل کہتا ہے، میں ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ تو فرمایا اس کی نظر کیسے پوری ہوگی؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق جو آ رہا ہے، ایسے لوگ عقل مند ہیں اور ان کو کھلانے سے اس کی نظر پوری ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عقل مند لوگ، دور اندیش، سمجھدار، روشن خیال کون لوگ ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرہم ذکرا للموت، اکثرہم استعدادا للموت، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ عزت والے، کامیاب، دور اندیش، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس گزرگاہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اس وسیلے سے، جو اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، اس وسیلے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اس گزرگاہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اماں کے پیٹ میں تھے نا، اب اگر دنیا کے اس جہان میں گزرگاہ میں آئے، جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وسیلے سے اور اس گزرگاہ سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کھربوں سال جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ یہ ہیں عقل مند لوگ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا میں بھی عزت انہوں کے لیے اور آخرت کے اندر بھی عزت کا تاج انہی کے سروں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ عقل مند لوگ ہیں، دنیا کی عزت بھی انہی کے لیے، آخرت میں عزت کا تاج بھی انہی کے سروں پر۔ اور سچ ہے میرے عزیزو، جو سکون، جو چین، جو اطمینان اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو اس گزرگاہ کو اپنی آخرت کا ایک وسیلہ سمجھتا ہے، دنیا پرست تو اس کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، دنیا پرست کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی کہ سکون ہوتا کیا ہے، چین نام کس کا ہے، اطمینان ہے کیا چیز، دل کی کلیجی کی ٹھنڈک کیا چیز ہے، اس کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ یہ اطمینان، یہ سکون، یہ اندر کا جسے کہیں کہ اندر کی ٹھنڈک، یہ تو اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو اس گزرگاہ کو آخرت کی تیاری میں لگا رہا ہوتا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا۔ وہ شخص نہیں مایوس ہوتا اس گزرگاہ میں، وہ شخص نہیں مایوس ہوتا اس گزرگاہ میں، وہ شخص نہیں ڈپریشن میں جاتا اس گزرگاہ میں، وہ آدمی نہیں ڈپریشن میں جاتا اس گزرگاہ میں، وہ آدمی ہمیشہ بے چین اور بے سکون نہیں رہتا اس گزرگاہ میں، جسے اللہ رب العزت نے آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی سعادت نصیب فرمائی، فرمایا اللہ اسے دنیا کے سارے غموں فکروں سے نجات نصیب فرما دیتا، دنیا کے سارے غموں فکروں سے نجات نصیب فرماتا۔ لیکن اگر صبح سے لے کر شام تک اس گزرگاہ کی فکر لگی رہے، بتائیے اس کو بھی سکون مل سکتا ہے؟ یہ تو لاکھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، کروڑوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، اربوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ہرس و ہوس کی آگ نے اس کی راتوں کی نیندوں کو اڑا رکھا ہوتا ہے، زندگی کی سکون سے بہت دور کر دیا ہوتا ہے۔ ایسا خوف، ایسی مایوسی، ایسی بے اطمینانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جو اس گزرگاہ کی حقیقت سمجھے نا،
اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اس کی حقیقت ہی نہیں سمجھا تو پھر تو دھوکے بھی رہے گا اور دھوکہ کھاتا ہی رہے گا، بھٹکتا ہی رہے گا، اور راہ بھٹکنے والا کبھی سکون سے نہیں سفر کر رہا ہوتا، راہ بھٹکنے والا کبھی سکون سے سفر نہیں کرتا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ اے اللہ میاں، اتنی بڑی یہ دنیا بنائی کیوں ہے؟ اس امتحان میں ڈالا کیوں ہے؟ فرمایا سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ اس لیے بنائیے، کون اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے، اور اس حقیقی زندگی کے لیے جو اللہ کی رضا کا سب سے بڑا نقشہ ہے، جنت، جس کی ساری صرف چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی۔ ماہر فلکیات آج تک نہیں بتا سکے کہ آسمان کی چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے۔ زمین کے بارے میں تو ان کا دعویٰ ہے، لیکن آسمان کے بارے میں نہیں بتا سکے۔ فرمایا صرف چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی وسعت، وہ زندگی ہے۔ تو جس خوش نصیب کو اس زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور اسے وسیلہ سمجھے، اسے گزرگاہ سمجھے، اسے ایک راستہ سمجھے، تو میرے عزیزو، یہاں کچھ چلا جائے، یہاں کچھ نہ ملے، یہاں سے کچھ چلا جائے، یہاں اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے، وہ پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ لانچ میں ہر چیز تھوڑی ملتی ہے، اسٹیشن پہ اور ایئرپورٹ پہ گزرگاہ میں ہر چیز تھوڑی ملا کرتی ہے، دوران سفر ہر چیز تھوڑی ملا کرتی ہے۔ اپنے دل کو تسلی دیتے میاں، گزرگاہ میں بیٹھے ہو، کتنی دیر لانچ میں بیٹھنا ہے، اسٹیشن میں رہنا ہے، اس سواری پہ سفر کتنا ہے، منزل پہ پہنچ کے سب کچھ مل جائے گا، پریشان نہیں ہوتا، اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ مسلمان بھی حوصلے میں رہتا ہے، وہ بھی مسلمان بھی اندر سے بڑا طاقتور رہتا ہے، اس مسلمان کو بھی اندر سے بڑا سکون اور اطمینان ہوتا ہے جو اس زندگی کو گزرگاہ سمجھے، اور کچھ نہ ملے یا ملنے کے بعد چلا جائے تو اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہے، گھر جا کر سب کو مل جائے گا، اس لیے کہ مولا کریم نے کہا ہے کہ تمہیں سب کچھ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے نا وہ مل جائے گا، جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہاری میزبانی اور مہمانی میں کیا کچھ رکھا ہے، بس اتنا بتا دیتا ہوں، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ جب تم گھر پہ آؤ گے، منزل پہ آؤ گے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ نزلا من غفور الرحیم، اس لیے کہ تم مہمان ہوگے اور مولا کریم خود میزبان ہوگا، اور اس کی میزبانی میں پھر شان اسی کی ہوگی۔ سبحان اللہ، بڑی بڑی نعمتیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، لیکن اگر اس زندگی کی حقیقت سامنے آ جائے تو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک باپ، اور باپ بھی ایسا، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس، ان کا انتقال ہوا، بیٹے کے لیے کتنی بڑی نعمت چلی گئی، بیٹے کے لیے، سعادت مند اولاد کے لیے کتنی بڑی نعمت اس دنیا میں چلی گئی۔ ایک دیہاتی آیا اور آ کر بڑے حوصلہ دیتا ہے اور بڑی شاندار تعزیت کرتا ہے، اور کہنے لگے عبداللہ، پتہ ہے تمہارے ابا تو تم سے چلے گئے ہیں، یقیناً اس گزرگاہ میں تمہاری زندگی میں ایک کمی آ گئی، لیکن یہ بھی پتہ ہے گئے کہاں ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہاں گئے ہیں، دیکھو وہ وہاں گئے ہیں، ساری زندگی تم ان کا خیال رکھتا، وہ راحت و آرام نہ دے سکتے جو اللہ کریم آج انہیں راحت و آرام دے رہا۔ اب بتائیے، جب کسی مسلمان کو یہ ایمان ہو جائے اور یقین ہو جائے اور یہ اللہ کے فیصلوں پہ یقین آ جائے کہ میری نعمت گئی کہاں ہے، مجھ سے کوئی چیز چلی گئی تو گئی کہاں ہے، جہاں سے کئی گنا بہترین دولت ملے گی، اس سے زیادہ قیمتی چیز ملے گی۔ فرمایا تیرے ابا وہاں گئے ہیں، ساری زندگی خدمت کرتا، خیال رکھتا، وہ راحت نہ پہنچا سکتا جو آج مل رہی ہے۔ اور کہا پتہ ہے اگر وہ تیرے پاس ہوتے اور تجھے دیتے رہتے اور تیرا خیال رکھتے تو تجھے وہ نہ دے پاتے جو ان کے جدائی پر صبر کرنے پر اللہ تجھے دے رہا۔ سبحان اللہ، نہ جانے والے کا گھاٹا، نہ رہ جانے والے کا نقصان، نہ جانے والے کا گھاٹا،
نہ رہ جانے والے کا نقصان۔ تو میرے عزیزو، اگر مسلمان کو زندگی پر ایمان تازہ نصیب ہو جائے، بتائیے دنیاوی کسی چیز کی کمی پر بھی ڈپریشن میں آ سکتا ہے، دنیاوی کسی کمی کی وجہ سے بھی پریشان رہ سکتا ہے۔ اطمینان کہ اگر کچھ اللہ نے لیا بھی ہے، مال لے لیا، کچھ کاروبار لے لیا، کچھ معاش لے لیا، کچھ صحت لے لی، کچھ اور چیز لے لی، لیکن اللہ اس پہ دیں گے کیا؟ اور وہ لی ہوئی سے زیادہ قیمتی ہے، وہ لیے ہوئے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہیروں والی دکان پر کوئی آدمی آ کے ہیرا لے لے اور ایک ہیرا لے کے چلا جائے اور پتہ ہے کہ کون لے کے گیا ہے۔ یہ آدمی ایسا ہے جب لے کے جاتا ہے تو پیسوں کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، فوراً پیسہ آ جاتا ہے۔ اب وہ ہیرا بھی لے گیا، بظاہر آنکھوں کے سامنے پیسے بھی نہیں دیے، لیکن مالک، دکان کا مالک، ہیروں کا مالک جانتا ہے جو لے کر گیا ہے اس نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، اور یہ بھی پتا ہے ہیرا بہت قیمتی ہے، لیکن جو چیز اس کے بدلے میں ملے گی وہ ہیرے سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ ڈالر مل جائیں گے، پاؤنڈ مل جائیں گے، کوئی اور قیمتی چیز مل جائے گی نا۔ تو بتائیے اتنی قیمتی چیز گئی، پریشان ہوتا ہے یا مطمئن ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے یا مطمئن ہوتا ہے؟ بلکہ کہتا ہے کاش کہ ایک اور بھی لے جاتا، بلکہ یہ کہتا ہے کاش کہ ایک اور بھی لے جاتا، اس لیے کہ لے جانے والے کو جانتا ہے۔ اور بھائی اگر ہیرا کوئی ایسا آدمی لے جائے جس کو جانتا نہ ہو، بتائیے راتوں کی نیندیں رہیں گی؟ سکون رہے گا؟ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنی پہچان نصیب فرما دے، اور جب اس کی پہچان ہو جائے گی اور پھر وہ اللہ کچھ لے کے جائے تو مطمئن ہوگا، اس کا وعدہ سچا ہے، اس پر انعام بہت بڑھیا ملنے والا ہے، اس کے بدلے میں جو چیز ملے گی اس سے بہت بڑی ہوگی۔ لیکن میرے عزیزو، اگر وہ ذات لے لے اور اس کو پہچانتے نہ ہوں، پھر تو مایوسی آئے گی، پھر تو ڈپریشن میں چلا جائے گا، پھر تو پریشان رہے گا، اس لیے کہ اس کی پہچان جو نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی زندگی کی صحیح فکر اور اپنی ذات کا صحیح تعلق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔